اسی طریقے سے سورہ الحمد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سورہ الحمد سے شفا نہ ہوگی تو سمجھو سے پھر کسی چیز سے بھی شفا حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھیے سورہ الحمد کو 2/3 قرآن کے برابر اس کو قرار دیا گیا ہے، 2/3 قرآن کے برابر ثواب ہے۔ اور واقعتاً یعنی میں نے ذاتی ایکسپیرینس اپنے بچپن کے زمانے کا یاد ہے، شاید میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر بھی کیا تھا کہ کبھی بخار چڑھتا تھا اور تیز بخار ہوتا تھا تو میرے والد مرحوم سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہوئے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھتے تھے اور واقعتاً تھوڑی دیر میں بخار دور ہو جاتا تھا۔ یعنی اگر واقعی اس کو کوئی، اصل میں یہ چیزیں نا معاشرے سے مفقود ہیں، ان کے اوپر عمل ہی نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو شک و شبہ کے عالم میں ہوتا ہے کہ پڑھنے والا خود ہی اس بات کا معتقد نہیں ہوتا اور میٹیریلسٹک چیزوں کو زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہودی کی بنی ہوئی کمپنی کی دوا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی بہرحال اپنے اثرات رکھتی ہیں، کیونکہ دوا کا تو الہی حکم ہے، چاہے کسی نے بھی بنایا ہو، لیکن اس پہ اس کو زیادہ یقین ہوتا ہے بنسبت قرآن کی سی آیت وغیرہ کے۔ تو سورہ الحمد سے اگر کسی کو شفا نہیں ملے تو کسی چیز سے بھی شفا یابی اس کو نہیں مل سکتی۔ اور خود زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، قرآن کی اس شفا یابی کی جو تاثیر ہے اس سے استفادہ ہوتا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی جو تھے ان کو سانپ نے کاٹ لیا، تو اس وقت کوئی فوری طور پہ کوئی دوا بھی اویلیبل نہیں تھی، نہ اس کا کوئی علاج اس وقت تھا، تو کوئی صحابی آئے اور انہوں نے سورہ الحمد کا دم ان کے اوپر کیا جس سے وہ شفا یابی ان کو مل گئی۔ تو بہرحال سورہ الحمد ایک بڑی عجیب و غریب سورہ ہے، اتنے زبردست اس کے اثرات ہیں۔ پورا ایک درس ہمارا سورہ الحمد کے خواص اور خصوصیات پر یہاں پر ہو چکا ہے، آپ اس پہ دیکھ سکتی ہیں۔ اور جب بھی پیغمبر اکرم یہ جملے بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر بیمار کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یا اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے 1 دفعہ یا 7 مرتبہ یا 70 دفعہ سورہ الحمد پڑھی جائے تو انشاءاللہ اسے شفا یابی اس سے نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، شفا کے ہم ایک پورے یہاں پر ڈسکشن ہو چکا ہے پچھلے سالوں میں کہ وہ ضمناً اس ڈسکشن اس موضوع پر تھا کہ جو خاک تربت امام حسین ہے اس میں بھی ایک شفا یابی کی ایک تاثیر ہے۔ تو اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی، شفا ہونا ایک الگ چیز ہے اور علاج کرنا ایک الگ چیز ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، علاج نہ کرائے، آپریشن نہ کرائے، بس صرف یہ سورہ پڑھ لے، نہیں، کیونکہ علاج کے باوجود بھی علاج جو ہے کامیاب نہیں ہوتے، تو اس میں شفا ایک الگ چیز ہے، علاج کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو علاج کے ساتھ ساتھ شفا یابی بھی نصیب ہو جائے اس کے لیے ہم پھر ان آیات قرآنی کا یا ان سورہ قرآنی کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو سورہ الحمد موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے اس کے آداب میں سے ہے کہ یا تو مریض کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھا جائے، تو یہ ایک چیز ہے۔ اور سورہ الحمد کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہر دردوں کے لیے بھی دوا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ جس کو کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو اپنے گریبان میں 7 بار سورہ الحمد کی تلاوت کرے، اگر درد ختم ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ 70 مرتبہ تلاوت کرے تو میں اس کی صحت اور عافیت کا ضامن ہوں۔ تو یا تو 7 دفعہ یا پھر اگر اثر اندازی نہ ہو تو اس کو 70 دفعہ تک لے کر جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے۔ یہ ان افراد کے لیے بھی ہے جو مثلا اگر جو ہوتا ہے نا کہ کوئی دعا پڑھ کر پھونک مارنا یا دم کرنا، اس کی بھی اسلام میں بہرحال ایک اہمیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے بھئی پھونک مارنے سے کیا ہوگا، اور پھونک مارنے سے تو جراثیم بھی جا سکتے ہیں اس کے اندر، اور بہت اس طرح کی چیزیں جو ہیں لوگ کہتے ہیں، نہیں، اس میں شفا یابی کی ایک تاثیر اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور آیت اللہ بہجت جب بھی سورہ الحمد کے متعلق فرماتے تھے کہ اس میں اسم اعظم ہے، کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ میں اسم اعظم بکھرا ہوا ہے، اس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے والا شخص اسم اعظم جاننے والے کی طرح سے ہو جاتا ہے، جیسے اس کو جانتا ہے وہ۔ تو کسی کی کوئی حاجت ہو تو وہ اسم اعظم کا ارادہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں تمام آثار اسم اعظم پائے جاتے ہیں۔
اور یہ سب اس سورے کی جامعیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ روایت میں بھی ہے کہ کلو ما فی القرآن فی الفاتحہ، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کا سب سورہ فاتحہ میں ہے، اور یہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں اعظم کی خصوصیات ہے اس سورہ کے اندر۔ تو یہ خود فرماتے ہیں کہ کسی کی کوئی بھی حاجت ہو، آقا بہجت فرماتے کوئی بھی حاجت، وہ یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے تو کتاب ہدایت سے ہدایت لینی چاہیے، حاجت واجت کے لیے کیا ہے؟ تو آقا بہجت جیسا فقی کہتا ہے کہ اس میں اعظم کے ذریعے اس میں بہت ساری خصوصیات ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ اس سورہ کے اندر ہے، تو ساری خصوصیات اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔